وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا جی نامولود بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے، کہتے ہیں سوال ہے نامولود بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق بھائی ہم نے اس گروپ کے اندر بڑی دفعہ تحقیق پیش کی ہے، الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے روایات کو جو ہے وہ پیش کیا اور علتیں بھی بیان کی ہیں۔ باقی بھائی بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق کوئی بھی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے ابو داؤد، ترمذی، مصنف عبد الرزاق اور حدیث کی کتابوں سے، اب وہ ثابت نہیں ہے جی، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ یہ ضعیف الحدیث راوی ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول ہے کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایت عنہ، کہ جسے میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت لینا حلال جائز نہیں ہے جی۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس روایت کا دار و مدار عاصم بن عبید اللہ پر ہے اور وہ ضعیف ہے، لہذا یہ روایت تو بھائی ضعیف ہے۔ اس کے اندر صرف اذان کا ذکر ہے جو ترمذی وغیرہ کیا ہے، اذان والی روایت سندن ضعیف ہے۔ اور جس روایت میں آتا ہے اذان اور اقامت جس بچے کے کان میں کہی جائے تو ام الصبیان ایک بیماری ہے وہ اسے نہیں لاحق ہوتی، اب وہ والی روایت جو ہے وہ بھائی اذان اور اقامت والی روایت بالاتفاق موضوع ہے اور اذان والی ضعیف ہے۔ وہ اس بارے میں جو پیش کی جاتی ہے جی امام بہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے عبداللہ بن عباس والی، اب وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو مسند ابی یعلا وغیرہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے وہ بھی بھائی صحیح نہیں ہے۔ اذان اور اقامت والی روایت موضوع ہے اور اذان والی روایت جو ہے صرف اذان والی وہ ضعیف ہے۔ باقی کچھ علماء اس میں اتنی نرمی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اجماع چلا آ رہا ہے امت کا، یعنی تعامل امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے تو اس لیے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی بھائی ہماری تحقیق یہ ہے کہ اذان دینا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر بچے کے کان میں اذان نہ بھی دی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ آگے جو ہے اس کے والدین جو ہے وہ اس کی جس طرح کی تربیت کریں گے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جی، وہ ماں باپ جیسی تربیت کریں گے، وہ اپنی تربیت کے جس طرح کی تربیت کریں گے وہ تربیت کرتے ہوئے اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، جو بھی بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔